السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور بہت سے دوستوں کا سوال ہوتا ہے کہ روڈن فیک ڈیولپمنٹ کر رہی ہے۔ روڈن میں ڈیولپمنٹ جو دکھا رہے ہیں 6 مہینے ہو گئے ہیں، ایک مسجد کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ایک بالی ووڈ کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور مین آفس بن رہا ہے ان کا، جو مین آفس کم اور گودام زیادہ لگتا ہے۔ بہت سے دوست یہ بھی کہنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ روڈن کو چاہیے کہ یو پی ڈی ایل کو نکالیں اور کسی اچھے ڈیولپر کو لے آئیں، لیکن ڈیولپر نو ڈاؤٹ یو پی ڈی ایل بہت اچھا ہے، لیکن جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس سوسائٹی کی اسی کے مطابق ہی اسے ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ڈی ایچ اے فیز 5 آپ دیکھیں، وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، اسے بھی حبیب رفیق لمیٹڈ نے ڈیولپ کیا ہے، جبکہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اسے بھی حبیب رفیق لمیٹڈ نے ہی ڈیولپ کیا ہے۔ تو ان دونوں سوسائٹیز کی الگ الگ ڈیمانڈ تھی، اس کے اکارڈنگلی ڈیولپ کیا ہے۔ تو گلبرگ اسلام آباد کو جس سوسائٹی نے ڈیولپ کیا ہے اس نے اپنی ایبیلٹی تو دکھا دی ہے، لیکن روڈن کے اندر ایک فیک ٹائپ کی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج یہ وجہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، جیسا کہ فیصل ٹاؤن کو لے لیں، ان لوگوں نے کئی پروجیکٹ ڈیولپ کر کے، مینیج کر کے، ان کی مارکیٹنگ کر کے انہیں آباد کر کے دیا ہے۔ تو رمریسکو پرائیویٹ لمیٹڈ کا ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ فرسٹ ٹائم ہے۔ ان لوگوں نے سب کانٹریکٹر کے طور پہ چھوٹے موٹے کام کیے تھے حبیب رفیق لمیٹڈ کے انڈر جب بحریہ ٹاؤن فیز 8 بن رہا تھا۔ اور سیکنڈلی ان لوگوں کا تھوڑا سا ایکسپیرینس جو تھا وہ لینڈ پرچیزر کے طور پہ تھا۔ یہ روڈن کی بنیاد اس طرح بنی تھی کہ ان سے کسی نے کہا تھا، کسی اور سوسائٹی نے کہا تھا کہ یہ والا پیچ لینڈ کا پرچیز کر کے ان لوگوں کو دیا جائے۔ رمریسکو پرائیویٹ لمیٹڈ نے یہ لینڈ پرچیز جب کی تھی تو ابھی آگے ٹرانسفر نہیں کی تھی، تو اس وقت رنگ روڈ راولپنڈی کی خبر آئی تھی کہ جی یہاں پر تو رنگ روڈ راولپنڈی آ گئی ہے، اپروو ہو گیا ہے، بننے والی ہے۔ تو ان لوگوں نے زمین خرید کے رکھ لی تھی اور مزید بھی ان کے پاس جتنے فائنینسز ہو سکتے تھے، لوگ کرتے ہیں ادھار لے لیتے ہیں، تو ان لوگوں نے لینڈ کمپلیٹلی پرچیز کر لی تھی جس حد تک کر سکتے تھے۔ تو آگے جس پارٹی کو ان لوگوں نے لینڈ ٹرانسفر کرنی تھی، ان لوگوں سے ان لوگوں نے معذرت کر لی تھی کہ یہ لینڈ ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے، آپ کو ٹرانسفر نہیں دے رہے۔ یعنی اب سچویشن یہ بن گئی تھی کہ حادثاتی طور پہ یہ سوسائٹی بنانے کے بزنس میں آگے ہیں، لیکن مزید پیسے ان کے پاس نہیں ہیں، صرف اور صرف زمین ہی ان کے پاس ہے، پیسے مزید نہیں ہیں۔ روڈن ٹاؤن کے نام سے ابتدا کی، لیکن کافی عرصے تک سٹک رہے۔ پھر ملک اسد عباس صاحب اور راشد صاحب ان کی ٹیم کا حصہ بنے، جنہوں نے اس کا نام چینج کر کے روڈن انکلیو رکھ دیا اور ایک نئی بلندیوں تک اس کی مارکیٹنگ کی۔ مارکیٹنگ کا یہ حال ہے کہ ہر گلی محلے میں تقریباً 2-3 بندوں کے پاس روڈن کی فائلیں لازمی ہوں گی۔ تو زمین خرید کے پیسوں سے جیبیں خالی کر کے یہ لوگ جو بیٹھ گئے تھے، کم از کم اس فیز سے یہ لوگ باہر نکل سکے۔ جہاں تک زمین کا تعلق ہے تو یہ ان کے پاس پیچز میں ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ بہت بڑے پیچز ہیں ان کے پاس، چھوٹے چھوٹے پیچز میں ان کے پاس زمین ہے، اور جو زمین ہے وہ آپ سیٹلائٹ سے دیکھیں تو ساری ان لوگوں نے رگڑی ہوئی ہے آلریڈی، یعنی براؤننگ اس کی ہوئی ہے۔ اور اس لینڈ سے باہر اگر آپ دوسری جگہوں پہ جائیں تو لوگ وہاں پہ داخل نہیں ہونے دیتے آپ کو۔ لوگ کہتے ہیں کوئی روڈن کی یہاں زمین نہیں ہے، ہماری آبائی زمین ہے، آپ نکل جائیں یہاں سے۔ آپ ایک دفعہ چکر لگا کے دیکھ لیں تو آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ روڈن والوں کو کال کر کے وہاں پر جاتے ہیں تو جو ریالٹی ہے وہ کافی حد تک چھپ سکتی ہے۔ تو لینڈ ان کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہے، کسی سوسائٹی کے لیے بھی لینڈ لینا ضروری ہے۔ گلبرگ ابھی تک پھنسا ہی اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ لینڈ پوری پرچیز نہیں کر سکے تھے۔ تو یو پی ڈی ایل وغیرہ نے سب نے انہیں لینڈ پرچیز کرنے کی ایڈوائس دی ہے۔ ابھی تک جتنی بھی فائلز ان لوگوں نے بیچی ہیں وہ ساری کی ساری لینڈ پرچیزنگ کرنے کے لیے ان لوگوں نے بیچی ہیں۔ تو ایک وقت تھا کہ یہ لوگ جتنے بھی پیسے تھے وہ سارے لگا کے لینڈ پرچیز کر کے بیٹھ گئے تھے، آگے کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے ان کے پاس۔ رنگ روڈ راولپنڈی کا جب فاؤنڈیشن سٹون رکھا گیا تھا اس وقت جو ایک جمپ آیا تھا اور روڈن نے بہت ساری فائلیں اس کے اندر بیچی تھیں، ان کی مجبوری ہی یہ تھی کہ ان کے پاس کچھ پیسے آئیں تاکہ آگے مزید مارکیٹنگ کر کے مزید فائلیں کچھ بیچ کے ایک بڑا ہینڈسم اماؤنٹ آئے تاکہ یہ لوگ ایگزیکٹو بلاک کی ایٹ لیسٹ ڈیولپمنٹ کرنا سٹارٹ ہو جائیں۔ اگر رنگ روڈ راولپنڈی کا کام چلتا رہتا، شروع ہو جاتا، رکتا نہ،
تو ہو سکتا ہے ان کی اس وقت تک ایسی سچویشن ہو جاتی، اس کنڈیشن میں یہ لوگ آ جاتے کہ یہ بہت ساری فائلز بیچ کے بہت اچھے پیسے جمع کر کے ڈیولپمنٹ بھی بڑی سپیڈ کے ساتھ کر سکتے تھے، لیکن بہت تھوڑا سا سٹاف، بہت تھوڑی سی مشینری اور یہ دکھاوے کا کام تھوڑا سا جو چل رہا ہے وہ اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ ان کے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اور جیسے ہی حکومت کی تبدیلی کے بعد حالات چینج ہوئے ہیں تو ڈیولپمنٹ کی کوسٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پہلے انہیں جتنی فائلیں بیچ کے، جس ریٹ پہ فائلیں بیچ کے اگر یہ بنا سکتے تھے، ڈیولپ کر سکتے تھے ایگزیکٹو بلاک ایٹ لیسٹ، ابھی بہت زیادہ فائلز مزید بیچنے کے بعد یہ لوگ ڈیولپ کر سکیں گے۔ این او سی کی ایک گڈ نیوز ایکسپیکٹڈ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دی لائف ریزیڈنشیا جو ہے اس کا ایل او پی اپروول آ گیا ہے، ابھی وہ 1-2 ہفتے کے اندر سب ڈیلرز، جتنے بھی آتھورائز ڈیلرز ہیں ان سب کو دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی چند ایک سوسائٹیز ہیں جن کے ایل او پیز آئے ہیں، تو روڈن کا بھی میں ایل او پی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، ڈائریکٹ این او سی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ان سب سوسائٹیز کو پیری اربن ایریا کے اندر شامل کیا ہے کہ یہاں پہ فیوچر میں سوسائٹیز ہوں گی۔ ابھی فی الحال ایگریکلچرل لینڈ ہے، تو ابھی اگر ایل او پی بھی ان کا مل جاتا ہے تو کافی حد تک ایگزیکٹو بلاک تو یہ لوگ ڈیولپ کر سکیں گے۔ پیسے اکٹھے کرنے کی وجہ سے، اسی این او سی کی نیوز سپریڈ کرنے کے بعد یہ اوورسیز بلاک لانچ کرنے کا پلاننگ اسی لیے کر رہے تھے تاکہ کچھ پیسے ان کے پاس آ جائیں، لوگ مزید فائلز لے لیں اور یہ لوگ ایگزیکٹو بلاک ڈیولپ کر لیں۔ لیکن مارکیٹ میں اتنی زیادہ فائلیں لوگوں نے پرنٹ کر کے بیچی ہوئی ہیں، مارکیٹ سے اچھا خاصا ایک ریئیکشن آیا ہے اور اتنے حد تک ریٹ گرے ہوئے ہیں نیچے کہ روڈن انکلیو کو صرف یہی میرے خیال میں سمجھ آیا کہ ایچ بلاک کے کمرشل نکال دیتے ہیں اور فی الحال اوورسیز بلاک کو فی الحال روک دیتے ہیں۔ لیکن روڈن کی طرف سے یہ اچھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ یہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، مختلف شہروں کے اندر ایونٹس کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ ان کی پروڈکٹ کی سیل اچھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کا اتنا خاص رزلٹ نہ آئے، یعنی بہت زیادہ سیل ان کی نہ ہو سکے، کیونکہ ابھی ریسیشن پیریڈ میں لوگ اپنے بلز پے کرتے ہیں، ان کے لیے بلز پے کرنا مشکل ہو جاتا ہے بجائے وہ کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کر سکیں۔ اینی ویز ان کے لیے راستہ یہی ایک رہ گیا ہے کہ یہ اس کی مارکیٹ کو وائڈ کریں اور مزید اس کے اندر، جیسا کہ ریٹ چڑھنے کی وجہ یہ تھی، گلبرگ کے ڈیلر سارے آگے تھے، پھر بیریا ٹاؤن کے ڈیلرز آگے تھے، بیریا انکلیو کے ڈیلرز آگے تھے روڈن انکلیو میں، تو ابھی بھی مزید کراچی، لاہور وغیرہ کے ڈیلرز کو بھی یہ اس میں ایڈ اپ کرتے ہیں، سیگمنٹ اس کا انکریز کرتے ہیں، تو روڈن کا ریٹ انکریز ہو سکتا ہے، ڈیمانڈ انکریز ہو سکتی ہے۔ ادروائز بہت سی سوسائٹیز ہیں جن کے ریٹ گرتے وہ ڈیڈ لیول پہ پہنچ گئی ہیں۔ ایک چیز اس میں نوٹ کرنے والی ہے کہ بے شک این او سی بھی آ جائے، لیکن سوسائٹیز کے پاس جب ڈیولپمنٹ کے پیسے نہیں ہوتے تو وہ سوسائٹی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ آلدو ابھی تک روڈن انکلیو نے کسی بھی فائل کے اوپر ڈیولپمنٹ چارجز نہیں لگائے، اوبویسلی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہے ابھی تو چارجز لگانا بھی مشکل ہے، لیکن ایک چیز اور مائنڈ میں رکھنے والی ہے کہ دوسری سوسائٹیز کی نسبت روڈن انکلیو کے ڈیولپمنٹ ایکسپینس کافی زیادہ ہوگا۔ روڈن انکلیو ریٹ سسٹین کرنے کے لیے پہلے جو اسٹریٹجیز کرتا تھا وہ تھوڑی سی لانگ لاسٹنگ نہیں تھی۔ فور ایگزامپل روڈن انکلیو کے اپنے انویسٹرز بائنگ سٹارٹ کر دیتے تھے مارکیٹ کے اندر سے تو ریٹ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا تھا، لیکن یہ اسٹریٹجی زیادہ عرصے نہیں چل سکتی۔ جو مین اسٹریٹجی ہے کہ مارکیٹ کو اپنے وائڈ کرنا ہے، روڈن انکلیو ابھی اس پوائنٹ کے اوپر آیا ہے اور ہو سکتا ہے اس فائنینشیل کرنچ سے نکل سکے۔ یہ ایگزیکٹو بلاک ڈیولپ کر کے دے دیتے ہیں تو لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ آئے گا، چاہے رنگ روڈ بنے نہ بنے۔ لیکن ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اڈیالہ روڈ پہ کسی نے سفر کر کے اتنا لمبا نہیں آنا، روڈن انکلیو میں جس نے بھی آنا ہے اس نے رنگ روڈ کے تھرو ہی آنا ہے، تو یہ پروجیکٹ ٹوٹلی رنگ روڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب تک رنگ روڈ نہیں بنتی اس وقت تک یہ اسی طرح ہی رہنے کے اس کے چانسز ہوں گے۔ اور خوشی کی بات ہے کہ ڈی ایچ اے تو اس کے ہمسائے میں تھا، ابھی فیصل ٹاؤن فیز 2 اور ملٹی گارڈنز فیز 2 اس کے ہمسائے میں آ گئے ہیں، کیپٹل سمارٹ سٹی بھی اس کے ہمسائے میں آ سکتا ہے اگر یہ لوگ چکری روڈ تک بھی ایکسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن وہ پروپر رقبہ خرید کے ایکسٹینشن کرنی ہوگی، پتلی سی پگ ڈنڈی لے کے روڈ ایک بنا کے وہاں تک پہنچنے والی بات نہیں کرنی ہوگی۔ تو سراؤنڈنگ تو ایک لحاظ سے بہت اچھی ہے اس کی،
لیکن مارکیٹنگ میں جو ان کو پرابلمس فیل ہو رہی ہیں، فنڈ ریزنگ میں جو انہیں پرابلمس فیل ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ ابھی ان کی فیک ٹائپ کی لوگوں کو لگتی ہے، یہ اسی وجہ سے فیک ٹائپ کی ڈیولپمنٹ ابھی تک چل رہی ہے۔ اینی ویز امید کرتے ہیں کہ روڈن انکلیو کی مارکیٹنگ اچھی ہوگی، ان کی مارکیٹ وائڈ ہوگی، پروڈکٹس پروفٹ کے اوپر ہوں گی۔ اوبویسلی ڈیمانڈ کریٹ کرنے سے ہی پروفٹ پہ آ سکتی ہیں، جس سے ان کے پاس فنڈز جنریٹ ہوں گے اور یہ لوگ ڈیولپمنٹ کر سکیں گے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔